مولانا طارق جمیل صاحب پر کیا جانے والا سب سے بڑا اعتراض اور اس کا تسلی بخش جواب. اعتراض مولانا صاحب پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہر حکمران کے پاس جاتے ہیں جو اقتدار میں ہوتا ہے، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ پرویز مشرف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، تو پھر وہ قول لے آتا ہے امام ابو حنیفہ کا. پتہ نہیں ان سے مروی ہے بھی صحیح یا نہیں. چلیں ایک منٹ کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان سے مروی ہے کہ جب کسی عالم کو کسی حکمران کے دروازے پر دیکھو تو اس کے ایمان پر شک کرو. تو یہ بار بار اعتراض دہرایا جاتا ہے. آج مولانا صاحب کے سامنے اسی اعتراض کو جب دہرایا گیا تو انہوں نے تسلی بخش جواب دیا. سنیے. میں اس امام ابو حنیفہ سے اس سے بڑا کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ کہ جب کسی عالم کو حکمرانوں کے در پر دیکھو تو اس کے ایمان پر شک کرو. یہی وجہ بتا رہا ہوں نا کہ جو مانگنے کے لیے جا رہا ہو، جو اپنی ضرورت لے کے جائے، جو ان کو دعوت دینے جائے، تو وہ تو عین مطلوب ہے. اچھا نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب جس طرح میں آج لائل پور آیا ہوں یہاں سے عمران خان صاحب تلمبا آتے؟ تو اچھا تو یہ تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے پاس گئے. اللہ نے کہا نا. تو یہاں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے. تو میری بات ان تک اللہ نے پہنچائی، انہوں نے سنی. میں تو ایک دھیلے کا بھی روادار نہیں. 1992 میں وسیم سجاد صدر تھا، قائم مقام صدر، اس سے لے کر ایک زرداری صاحب اور بے نظیر شہید کو چھوڑ کر سب سے ملا. زرداری صاحب کو کیوں نہیں ملا؟ انہوں نے ٹائم دیا رمضان شریف میں، اور میں اس کو قرآن سن رہا تھا. انہوں نے رات 10 بجے کا ٹائم دیا، تو وہ میری تراویح جاتی تھی، تو پھر میں نے معذرت کر لی تھی. اور بے نظیر صاحب سے موقع ہی نہیں بن سکا. اچھا لیکن میرا سوال پھر وہی، اور یہ ایک اسٹوڈنٹ کا سوال ہے کہ جو کچھ آپ دعوت کے لیے، یہ کیا ہمارے اماموں کو نہیں پتا تھا کہ دعوت کے لیے ہمارے عالموں کو جانا چاہیے، حکمرانوں کو جانا چاہیے؟ سارے دور رہے ایوان اقتدار سے، کیا ان کی نظر میں نبی صحابہ دعوت نہیں؟ لیکن اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ آج کے جیسے بادشاہ نہیں تھے. ہارون رشید اتنی بڑی حکومت کے بعد بھی 100 نفل روزانہ پڑتا تھا. صحیح، بالکل یہی بات ہے. اس دور کے واقعی جو بادشاہ تھے نا، تو وہ دین کو جانتے تھے، وہ پریکٹسنگ مسلم تھے. ان کی زندگی کے اندر خرابیاں تھیں لیکن ان کے اندر دین کا فہم اور دین کا ذوق موجود تھا. جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب کا تعلق جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے ہے، اور تبلیغی جماعت کا ایک دستور یہ ہے کہ انہوں نے دعوت کا کام پہنچانا ہے، ہر کسی تک اتمام حجت قائم کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر، مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر، کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ چھوٹی صورتیں، سورت اخلاص جیسی سورت کوثر جیسی صورت، جب وہ زبانی پڑھنے لگتے ہیں تو اس پر بھی اٹک جاتے ہیں اور وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا اس کو کوئی نہ کوئی صورت تو یاد ہوگی. تو اگر ان کو کوئی ایک صورت بھی یاد نہیں ہے تو اس سے تو پھر یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. اور تبلیغی جماعت کا اصل کام یہی ہے کہ جو لوگ کلمہ گو ہیں اور دین سے دور ہو چکے ہیں، خاص طور پر دین کے فرائض سے، نماز سے، روزے سے، ان کو اپنی طرف اپنے اخلاق سے لے کر آنا. ملاحظہ کیجیے کہ جواب ان کو آج کے بادشاہوں پہ کیا صاحب نہیں کر سکتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو جعفر کی قاضی بننے کی دعوت کو ٹھکرا دیا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ اس میں اس وقت ظلم شامل ہو چکا تھا. لیکن زیادہ تو وہ ایمان اور اسلام کے قریب تھے. ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 17 سال چیف جسٹس رہے. اچھا، اس کے اندر بھی ایک مزید چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو میں نے مفتی سعید خان صاحب سے سنی ہے کہ امام ابو حنیفہ صاحب نے جب اس عہدے کو ٹھکرایا تھا تو واپس آ کر اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کی اتنی تربیت ہو چکی ہوئی ہے علمی لحاظ سے کہ کوئی بھی قاضی القضاء کا عہدے پر فائز ہو سکتا ہے اور صحیح طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لیے قبول نہیں کیا تھا. اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بعد جو امام ابو یوسف قاضی القضاء کے عہدے پر فائز ہوئے تھے وہ امام ابو حنیفہ کی مرضی سے ہی گئے تھے، نہ کہ یہ کہ انہوں نے اپنے استاد کی مخالفت کی تھی. ہاں، لیکن انہوں نے توڑا تھا نا، توڑ کے بنایا. نہیں، توڑا نہیں. جب استاد نہیں بنے چکے نہیں، امام ابو حنیفہ تو فوت ہو گئے تھے. جی، معاملے کو سمجھا. جی، آپ کے سامنے پوری تاریخ ہونی چاہیے. جی سر. کہ اکثریت اہل حق بادشاہوں کو جاتے تھے، دعوت دیتے تھے. اکثریت. میں چاروں امام ہمارے میں 4 کی بات آپ کر رہے ہیں، میں 4000 کو بتا سکتا ہوں. یہاں پر ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرتا جاؤں. جن علماء کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے بادشاہ کی کوئی دعوت ٹھکرا دی تھی، یا بادشاہ کے بلاوے پر ان کے دربار میں نہیں گئے تھے، یا کسی بھی طریقے سے بادشاہ کے دربار میں جانے کو آر سمجھتے تھے، وہ تمام وہ عالم تھے جو باقاعدہ طور پر وقت کے بادشاہ کو للکارتے تھے اور باقاعدہ عوام کے اندر اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتے تھے اور بادشاہ وقت کو وہ باقاعدہ للکارتے تھے. جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب کا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے جو تبلیغی جماعت ہے، جنہوں نے اخلاق کے ذریعے دین کی دعوت دینی ہے. خاص طور پر جو دین کے فرائض ہماری زندگی سے چھوٹ گئے ہیں کم از کم وہ ہم اپنی انفرادی زندگی کے اندر لے کر آ سکیں. یہاں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم تو ان کے فالوور ہیں، 4 بڑے امام ہیں، 4 بڑے فقہ ہیں اس وقت. نہیں، صرف یہی 4 تو نہیں ہے نا. جی سر. اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنے نیک بندے بھیجے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ فقیر وہ بہتر ہے جو کسی آستانے پہ نہ جائے، یا آپ نہیں سمجھتے کہ علم کی زیارت کرنے کے لیے خود پیاسے کو آنا چاہیے؟ میرے پیارے، اس امت کی ذمہ ہے دعوت دینا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے نکالا ہے، اخرجت نکالا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی بات بتاؤ اور برائی سے روکو.
ان کے پاس بھی تو کوئی جائے. کوئی آپ کو لگا فائدہ ہوا نواز شریف صاحب کو, عمران خان صاحب کو, یا جن حکمرانوں کے پاس؟ تو فائدہ تو میں نبی بھی نہیں پہنچا سکتے. بالکل بالکل یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے صرف کام لگایا ہے, ذمہ داری لگائی ہے. آگے ہمیں نتیجہ ملے نہ ملے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اوپر چلتے ہوئے اس کی راہ کی ہم نے دعوت دیتے رہنا ہے, اور یہی تبلیغی جماعت کا موقف ہے. موسیٰ علیہ السلام 5 بڑے نبیوں میں ہیں, اور 40 سال فرعون کو دعوت نہیں مان رہا. 40 سال. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ دیکھ لیں, ان کی تقریباً کوئی جو تبلیغی زندگی ہے, نبوت کی زندگی, وہ 900 سال کے نزدیک ہے, اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے جو ماننے والے تھے وہ صرف ایک کشتی کے اندر ہی سوار ہو گئے تھے, صرف اتنے ہی ماننے والے تھے ان کے. خیر, یہ بڑا ہی زبردست قسم کا انٹرویو ارشاد بھٹی صاحب نے لیا, اور مولانا صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے ہیں.